خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اردو ادب کی تاریخ میں اب تک آدمی نامہ اور اکبر نامہ مشہور رہے ہیں۔ آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی نظموں کا مجموعہ اور اکبر نامہ ابو الفضل کی لکھی وہ کتاب ہے جس میں شہنشاہ اکبر کے قصے اور واقعات ہیں۔ آج کل جس نامہ میں ہلچل مچائی ہوئی ہے وہ ہے پانامہ۔ یہ نواز شریف نے نہیں لکھی بلکہ اس کے کچھ باب ان پر لکھے گئے ہیں جس پر ساری پاکستانی قوم باپ رے باپ کہہ رہی ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام پانامہ میں کیوں نہیں آیا؟ میں نے بڑے فخر سے جواب دیا، میرا نام بیگم نامہ میں آیا ہے۔ نئے سال کی آمد پر مجھے خالد عزیز کا پیغام ملا تھا کہ وہ بیگم نامہ لا رہے ہیں اور میں ان کے بیگم ناموں پر کچھ تبصرہ کر دوں۔ بات بیگم کی ہو تو ٹالنا عین غیر شرعی ہے۔ چنانچہ میں نے کچھ لکھ دیا۔ اب خالد کے کہنے پہ اسے آپ سب کو سنا بھی رہا ہوں کیونکہ یہ پہلا موقع ہے جہاں بیگم خاموش ہیں اور میں سنا رہا ہوں، تو لیجیے سنیے۔ سنا ہے خالد عزیز بیگم نامہ لا رہے ہیں، ان سے یہی امید تھی۔ یہ کینیڈا کے واحد شاعر ہیں جو اپنی ہی بیگم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ان کی شاعری میں محبوبہ ڈھونڈے نہیں ملتی، بس بیگم ہی بیگم دکھائی دیتی ہیں۔ لگتا ہے انہی کی بیگم سگی ہیں، باقی ہم سب سوتیلی بیگم لیے پھر رہے ہیں۔ ان کی نظموں کی اکثریت بیگم سے بھری ہے، اسی لیے ہماری بیگم بھری بیٹھی ہیں کہ آپ بھی مزاح نگار ہیں مگر کبھی میرے لیے کچھ نہیں لکھتے۔ ایک ہم کیا اردو کی سنجیدہ شاعری ہو یا مزاحیہ، کبھی بیگم کو اس میں عزت نہیں بخشی گئی۔ یہ بوجھ خالد عزیز نے تنہا اٹھایا اور خوب اٹھایا ہے۔ از راہ تفنن ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالد عزیز پہلے اور اب تک کے آخری زن مرید شاعر ہیں، اور اس زن مرید شاعر ہونے کے پیچھے کیا راز ہے یہ پردہ اب تک فاش نہ ہو سکا۔ خالد عزیز کا مجھ سے تعارف ان کی مزاحیہ شاعری ہے۔ ٹورنٹو میں جو چند گنے چنے مزاحیہ شاعر ہیں ان میں مجھے خالد کا کلام بھاتا ہے۔ لکھتے اور پڑھتے بھی اچھا ہیں، دیکھنے میں بردبار ہیں، چہرے پر مونچھیں اور سنجیدگی اتنی جگہ گھیر لیتی ہے کہ جب تک مزاحیہ شعر نہ پڑھے پاکستانی بیوروکریٹ کرتے ہیں۔ بڑے اچھے عہدوں پر فائز رہے، اب بیگم نامہ چھاپ کر مزاح کی کرسی پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں اپنے کامیڈی شو جوڑ توڑ میں کئی بار بلایا۔ کیمرہ آن ہونے تک مجال ہے کہ انہوں نے ایک بار بھی ہنسایا۔ شاید انہوں نے ہنسی اور مسکراہٹ کو صرف اپنے کلام کے لیے بک کر رکھا ہے۔ جب بھی میرے شو میں آئے کیمرے یا پھر اپنی بیگم کو ہی تکتے رہے۔ علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ اب ان دونوں میاں بیوی کی داستان بن کر رہ گیا ہے۔ بھلی محفل میں یہ ایک دوسرے کی برائیاں یوں کرتے ہیں جیسے آج کل ایک سیاسی صاحبہ سیاسی صاحب کی کرتی ہے۔ پھر وہیں کھڑے کھڑے بینا اور خالد یوں باہم شیر و شکر بھی ہو جاتے ہیں جیسے وزیر اعظم عمران خان شیوخ سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح خالد عزیز نے کریڈٹ کارڈ کی فضیلت ایسی بیان کی ہے کہ جب سے ان کی یہ نظم میں نے پڑھی ہے، جب بھی اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہوں اسے استعمال سے پہلے اور بعد میں ایک بار ضرور چومتا ہوں۔ بڑھاپے میں اب اتنی ہی دسترس ہے۔
خالد کے بیگم نامے میں بکروں کا بھی ذکر ہے. ان 4 ٹانگوں والے بکروں کے بارے میں مزاحیہ طنزیہ اشعار اس خوبی سے لکھے گئے ہیں کہ انہیں پڑھ کر 2 ٹانگوں والے بکرے بھی ہنسنے لگتے ہیں. ہم ایک ایسے دیش کے باسی ہیں جہاں 2 ٹانگوں والے بکرے بھی دن رات قربان ہوتے نظر آتے ہیں، کبھی مہنگائی اور کبھی دہشت گردی کے ہاتھوں. حالیہ سیزن میں صرف اسد عمر 2 ٹانگ والا وہ بکرا ہے جو عزت، جان اور دم دبا کر بھاگ نکلا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالد عزیز جس موضوع پر لکھتے ہیں کچھ نہ کچھ انوکھا پن ڈال لیتے ہیں. بیگم نامہ کی شاعری سن کر بوریت کان پکڑ لیتی ہے اور مسکراہٹ لب چومنے لگتی ہے. بیویاں شوہروں کو سنجیدہ بیل بنا دیتی ہیں، مگر خالد عزیز کی بیگم نے انہیں مزاح کی بیل بجانے پر معمور کر دیا ہے. خالد عزیز کے بعد اب ان کا بیگم نامہ بھی مزاحیہ شاعری میں عزیز سمجھا جائے گا. اس کا ثبوت آج کی درخشاں تقریب ہے جس میں عدیل بھی ساتھ، اور جس کا ناظم اتنا مقبول ہے کہ جب بھی مزاح کا الیکشن ہوتا ہے یہ بھاری اور اصلی ووٹوں سے ناظم مقرر ہو جاتا ہے. یہی اس تقریب کی کرامت ہے کہ سفیر ادب کرامت اللہ غوری اس کی صدارت فرما رہے ہیں. ان کی صدارت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ صدارتی نظام ہی بہتر ہے. دلی دعا ہے کہ کینیڈا میں مزاحیہ اردو ادب اور پاکستان میں جمہوریت پنپے. یہ میری پیشگوئی ہے کہ اگر آپ بیگم نامہ خرید کر پڑھیں گے تو دگنا لطف محسوس کریں گے. یہاں پر ہے صاحب کتاب، مجھے تو مفت مل گیا. صاحب کتاب ہونا ایک نشہ ہے. خالد عزیز بھی اس نشے کے عادی ہونے جا رہے ہیں. اس پر میری جانب سے انہیں اور ان کی بیگم صاحبہ بینا خالد کو دلی مبارکباد.